السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ماریہ فاروقی کے قلم سے تحریر کردہ ناول وفائے یار کی ایپیسوڈ 21۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن ضرور کلک کر دیجیے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وہ سفید شلوار قمیص پہنے لال دوپٹہ لیے ہلکا سا مسکراتی ٹیبل پر آئی۔ وعلیکم السلام، ممتاز بیگم نے مسکرا کر جواب دیا، مگر اس کی آواز سن کر ان کا حلق تک کڑوا ہو گیا اور وہ کھانا چھوڑ کر ٹیبل سے اٹھ گئے۔ بابا، اس نے بے چارگی سے آواز دی، مگر اس کی آواز کو نظر انداز کیے وہ اندر چل دیے۔ مرحا، بابا کو اندر کھانا دے آؤ۔ زوار نے پلوشہ کو بوائل رائس کھلاتی مرحا سے کہا۔ جی میں جاتی ہوں، وہ آخری نوالا اس کے منہ میں ڈالتے ہوئے بولی۔ نہیں بیٹا، تم کھانا کھلاؤ اسے ماورا، تم اپنے بابا کو کھانا دے کر آؤ۔ وہ مرحا کو روک ماورا کو کھانا پکڑاتے ہوئے بولی۔ مہوش بیٹھ جاؤ، تم کیوں کھڑی ہو؟ مرحا اسے کھڑا دیکھ کر بولی۔ نہیں بھابھی، میں کمرے میں چلی جاتی ہوں، جب سب کھانا کھا لیں تو ملازمہ کو کہنا مجھے بتا دے، پھر بعد میں آ کر کھانا کھا لوں گی۔ اس کی بھیگی آواز پر ممتاز بیگم کا دل کٹ کر رہ گیا، مگر وہ چپ رہیں۔ اس کی بات پر زاور کا منہ تک جاتا نوالا بھی رک گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے مہوش، دیکھو جو تم نے کیا وہ بہت زیادہ غلط تھا اور تمہارے سامنے ہی ہے مرتضیٰ کو کیا سزا ملی ہے، مگر بابا نے تمہیں گھر سے نہیں نکالا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ تم بیٹی ہو جن سے وہ اپنے دونوں بیٹوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ مگر مہوش، غلطی کی سزا ہوتی ہے اور ماں باپ کو حق ہوتا ہے سزا کا کہ وہ دے سکتے ہیں اپنی اولاد کو۔ اتنا کچھ کیا ہے انہوں نے تمہارے لیے، اب اگر وہ تو ناراض ہیں تو ان کی ناراضگی برداشت تو نہیں ہوگی، میں جانتی ہوں، مگر تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ انہیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ تم نے جو کیا اس کا تم کو بہت پچھتاوا ہے اور تم سے غلطی ہوئی ہے۔ تم اب کبھی ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ جس دن انہیں یہ یقین ہو گیا وہ خود بخود مان جائیں گے، کیونکہ ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت نرم مٹی سے بنایا ہوتا ہے۔ یہ اولاد سے زیادہ دیر ناراض نہیں ہوتے، بس وقتی ناراضگی دکھاتے ہیں تاکہ ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو، اور جب انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ احساس ہو گیا وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور دیکھنا بابا بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس نے مسکرا کر اس کی تھوڑی چھو کر کہا تو وہ اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ آپ کتنی اچھی ہیں بھابھی، آپ کی سوچ کتنی عمدہ ہے۔ کتنے سالوں سے آپ ہمارے گھر ہیں اور میں کبھی آپ کو خاطر ہی میں نہیں لائی، خود کو ہمیشہ بہتر سمجھا۔ گھر سے بھاگی تو وہ بھی اپنے لیے، تعمیر سے ملی وہ بھی اس لیے کہ وہ آیتل کو چھوڑ کر مجھے اپنا لے، اور اس نے کتنے مزے سے مجھ سے کہا کہ وہ شادی کے لیے تیار ہے، مگر سچ جاننے کے بعد اور میں کتنی خود غرض اپنے لیے اتنی اندھی تھی کہ اسے سچ بتا دی کہ سب کیسے ہوا، مگر سب سننے کے بعد ہی اس نے مجھے میری اوقات بتا دی۔ بھابھی پتہ ہے، میں نے اگر آیتل کا نام اونچی آواز سے بھی لیا تو اس نے کہا کہ زبان کھینچ لوں گا اگر میری بیوی کے بارے میں کچھ کہا۔ وہ واقعی میری جیسی گھٹیا لڑکی کے قابل نہیں تھا۔ ہوتا اگر بھابھی تو میں گھر سے ہی نہیں جاتی۔ بھابھی، میں نے تعمیر سے جان چھڑوانے کے لیے مرتضیٰ کا سہارا لیا۔ اس نے آیتل کو گھڑے میں دھکا دے دیا، مگر شاید ہم دونوں بھول گئے تھے مکافات عمل جیسا بھی ایک عمل ہوتا ہے، ایسی چکی جو آہستہ پیستی ہے مگر پیستی بہت باریک ہے۔ اور دیکھ لیں، آیتل نے صبر کیا، اس کو انصاف بھی ملا اور تعمیر جیسا انسان بھی۔ بھابھی، وہ لڑکی بہت خوش نصیب ہے جس کا شوہر اس کے پیچھے اس کے سائے کی طرح کھڑا ہے۔ پہلے تو مجھے جلن ہوتی تھی اس سے، مگر اب میں سمجھ چکی ہوں، جو ہمارا نہیں ہوتا نا، اس کو پانے کی جتنی مرضی تدبیر کر لو تو بھی نہیں ملنا۔ پہلے میں نے منصوبہ بنایا تھا کہ تعمیر نے جب کہا تھا کہ وہ شادی کے لیے تیار ہے تو میں نے سوچا تھا کہ کچھ ایسا کرنے کا کہ وہ آیتل کو طلاق دے دے، مگر اس نے سچ سنا اور میرے منہ پر ثابت کر گیا کہ جب تک اس میں جان ہے وہ آیتل کا ہے۔ اس کا رو رو کر برا حال تھا، وہ رو رو کر اپنی رودات سنا رہی تھی جیسے اس کا بھائی بہن اور ماں منہ نیچے کے سن رہے تھے، جبکہ مرحا نے اسے بازو سے تھام کر اپنے سامنے بٹھایا اور زاور کی طرف متوجہ ہوئی۔ زاور، میں جب بھی آپ سے کچھ مانگنے کے لیے کہتی ہوں تو آپ کہتے ہیں تمہارے مانگنے سے پہلے ہی دے دی، اور میں ہمیشہ پوچھتی ہوں آپ کو پتہ بھی ہے کیا مانگنا ہے، کیا ڈیمانڈ کرنی ہے، تو آپ ہمیشہ کہتے ہیں جان مانگ لو گی، اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں مانگو گی نا۔ تو بالکل ویسے ہی آج پھر کچھ مانگو، اور آج کے جواب میں بھی ہمیشہ والا جواب چاہیے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اس نے ایک بار مہوش کے چہرے کی جانب دیکھا اور پھر گہرا سانس لے کر بولا، تمہارے کہنے سے پہلے ہی دے دیا۔ اپنی بات کہہ کر وہ پھیکا سا مسکرایا، کیونکہ وہ بخوبی جانتا تھا وہ کیا کہنے والی ہے۔ چلیں پھر اٹھیں جلدی سے اور مہوش کو گلے لگائیں اور معاف کر دیں اسے۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بھائی کی پیش رفت دیکھ کر وہ بھی جلدی سے اس کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں ناراض نہیں ہوں تم سے، مجھے دل سے تکلیف ہے کہ کوئی خلش رہ گئی ہماری تربیت میں جو تم دونوں بہن بھائیوں نے یہ کیا۔ میں یقیناً تمہیں معاف نہیں کرتا، انسان ہونا تسلیل نہیں بھولتا، مگر یہ جو لڑکی کھڑی ہے نا، اسے میں نے اپنے ہر مشکل وقت میں اپنے ساتھ اور ہمیشہ مثبت پایا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے میں کبھی اس کو کوئی بات خواہش رد نہیں کر پایا۔ تم کیا کرتی رہی ہو یہ سب جانتی تھی، مگر اس نے حرین تک کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ تمہارا جس دن گھر بس گیا تم خود ہی سدھر جاؤ گی، اور شاید تمہارے نصیب میں سدھرنا گھر بسا کر نہیں، گھر اجاڑ کر تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر اس کے آنسو صاف کیے۔ ان دونوں کے درمیان صلح دیکھ کر وہ ماورا کی طرف بڑھی۔ ماورا، تم ہمیشہ کہتی ہو کہ میں بھابھی بھی نہیں بہن ہوں تمہاری، جس سے تم نے بہت کچھ سیکھا ہے، پلیز میری ایک بات مان جاؤ۔
مجھے لگے گا تمہیں میں نے اپنے عمل سے، اپنی کسی بات سے جو بھی سیکھا سب اس کا تم نے قرض ادا کر دیا، پلیز اسے معاف کر دو۔ اس نے التجائی انداز میں بولتے دیکھا۔ ماورا اس کا ہاتھ تھام کر بولی، آپ التجا کرتی نہیں، حکم دیتی اچھی لگتی ہیں، اور جو کچھ آپ سے مجھے ملا ہے نا اس کا قرض میں کبھی ادا نہیں کر سکتی۔ مسکرا کر اس کا ہاتھ چوم کر وہ سر جھکائے مہوش کی طرف گئی اور اس کے گلے لگ گئی۔ میں چھوٹی ہوں، میرا شاید کوئی حق نہیں ہے، مگر آیتل مجھے بہت پسند تھی، میری سب سے پیاری دوست تھی وہ۔ آپ نے جو اس کے ساتھ کیا وہ میں چاہ کر بھی بھول نہیں پاتی۔ وہ جیسے تڑپ رہی تھی، جب سوچتی ہوں سامنے آ جاتا ہے، مگر صرف بھابھی کے کہنے پر میں آپ کو معاف کر رہی ہوں۔ اس کی بات سن کر مہوش پھر سے ملامتی نظریں جھکا گئی۔ ماما، وہ آہستہ سے ان کی طرف بڑھی۔ میرا تمہارا شوہر اور تمہاری نند نے تمہاری بات مان لی ہے، مجھ سے امید مت کرنا۔ وہ سختی سے بولی۔ ماما، آپ نے کہا تمہارا شوہر اور تمہاری نند، یعنی یہ دونوں میرے ہیں، تو کیا آپ میری نہیں؟ وہ ان کا ہاتھ تھام کر ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی۔ میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا، تمہیں ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھا ہے۔ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر بولی۔ بیٹی کہتی ہیں اور بیٹی کی بات بھی نہیں مانتی؟ وہ دکھی سے لہجے میں بولی۔ میں نے اسے معاف کیا، مگر میں اس سے ناراض ہوں۔ میں تب تک اس سے بات نہیں کروں گی جب تک یہ اپنے بابا کو منا نہیں لیتی۔ جب منا لے گی میں بھی اس سے بات کرنے لگوں گی، مگر یہ اپنے بابا کو خود منائے گی۔ ان کے بھائی بہن سے معافی مانگے، اس معصوم سے معافی مانگے جس کی زندگی خراب کرنا چاہی اس نے، مگر اللہ نے وہ فیصلہ اس بچے کے لیے بہترین ثابت کیا۔ مگر اس کے سسرال والے کچھ تو سوچتے ہوں گے۔ اسے کہو سب سے معافی مانگے، منائے سب کو، پھر اپنے بابا پاس جائے۔ وہ اپنی بات کہہ کر اپنے کمرے کی طرف چل دیں۔ سب بہت جلدی صحیح ہو جائے گا، بیٹھو کھانا کھاؤ۔ صابر نے تحمل سے کہا تو وہ آنسو صاف کر کے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ کہاں ہے؟ گھر کیوں نہیں آیا؟ وہ فون کان کو لگا کر بولا۔ میں اسلام آباد ہی ہوں، ماما بابا آنے کا بول رہے ہیں تو گھر کا کچھ کام کروانا تھا، تو وہ سب دکھایا۔ کل کافی کام تھا، پھر تھک کر وہیں سو گیا۔ پھر ماما نے کچھ سامان کہا تھا گھر کے لیے لے کر آؤ اور وہ سب لگواؤ، تو اب وہ لے کر آیا ہوں، تھک گیا ہوں۔ سوچ ہی رہا تھا سو جاؤں، مگر تیری کال آ گئی۔ اس نے اس کی بات کا تفصیل سے جواب دیا۔ سب خیریت ہے نا؟ انکل آنٹی اچانک آ رہے ہیں، سب سیٹ ہے؟ وہ اس کی پہلی بات پر سوال کرتا ہوا بولا۔ ہاں، شادی کرنی ہے میری انہوں نے۔ برداشت نہیں ہو رہا ان کو کہ ان کے بیٹے کے دوست کی شادی ہو گئی ہے، اب برداشت نہیں ہو رہا ان سے ان کا کنوارا بیٹا۔ وہ ہنستا ہوا بولا۔ ہاں ہاں، یہ بھی صحیح ہے، کوئی رشتہ ڈھونڈا؟ وہ مسکراتا ہوا بولا۔ انہوں نے نہیں ڈھونڈا، میں نے ڈھونڈا ہے، وہ چہک کر بولا۔ تو نے کدھر سے ڈھونڈ لی؟ وہ حیرانگی سے بولا۔ یار، بھابھی کی بہن۔ اسے تعمیر کی یادداشت پر افسوس ہوا تھا، تبھی اس نے بیچارگی سے کہا۔ آیتل تو اکیلی بہن ہے۔ اس نے ماتھا سکیڑ کر کہا۔ یار، ان کی کزن، اس کی بات کر رہا ہوں میں۔ وہ آنکھیں پھیرتا لبوں پر زبان پھیرتا ہوا بولا۔ دماغ تو نہیں ہل گیا؟ اس کی کزن اس کے بھائی کی ہونے والی بیوی ہے، اس نے جلدی سے کہا۔ اس کی بات پر صوفے پر نیم دراز سے انداز میں لیٹا سنابل ایک دم اٹھ بیٹھا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ ایک تو سچ بتایا، اوپر سے بکواس کر رہا ہے۔ وہ برہنہ بولا۔ ڈیمڈ انسان، میں اس کی بات نہیں تھا کر رہا، میں وہ گلابی سی جو لڑکی تھی ہانیہ، اس کی بات کر رہا تھا، مگر تو نے مجھے کنوارا رکھنے کی قسم اٹھائی ہوئی ہے۔ تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ میری شادی ہو، میرے بھی کوئی نخرے اٹھائے، میرے لیے کھانا پکائے۔ وہ بھی بول ہی رہا تھا کہ تعمیر کا فون وائبریٹ ہوا۔ اس نے کان سے ہٹا کر دیکھا تو ایک جانا سا انجان سا نمبر دیکھ کر اس کے چہرے سے مسکراہٹ کہیں گم ہو گئی۔ ہونٹ کا ایک کنارہ اوپر کو اٹھا، ماتھے پر شکنیں ابھری۔ پتہ نہیں کیا مصیبت ہے میری زندگی میں، سکون نے تو شاید میری دہلیز سے قدم ہی موڑ لیے ہیں۔ کرب اور تکلیف نے اندر تک خود کو گاڑ لیا ہے۔ جب دور کرنا چاہتا ہوں تو یاد کروانے آ جاتے ہیں کہ تمہارے دل پر ہمارا راج ہے۔ وہ اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے دانت پیستا ہو بولا۔ کیا ہو گیا ہے؟ وہ ایک دم سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا۔ یار، وہ کسی نے کہا تھا نا، یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ یقین کر، مجھے بہت گہری کسک محسوس ہوتی ہے، کاش حافظہ ہی چھن جائے مجھ سے میرا، چین تو ہوگا۔ وہ تب کر بولا تھا۔ اس کی بات کچھ سنابل کو سمجھ آئی تھی، جو یادیں اس کے لیے حسین ہوا کرتی تھیں، جینے کی وجہ ہوتی تھی، انہیں آج وہ عذاب کہہ رہا تھا۔ وہ بڑھ رہا تھا آگے۔ آیتل اس کو لے گئی تھی، موڑ لیا تھا اس نے اس کو اپنی طرف۔ بنجر زمین سیراب ہونے لگی تھی، صحرا میں بھٹکا پرندہ اپنے وطن لوٹ رہا تھا۔ کشادگی باہیں کھولے اسے اپنے بازو میں سمیٹنے کو تیار کھڑی تھی، کانٹوں سے بہت دور۔ آیتل اسے کھینچنے میں کامیاب ہو گئی تھی، وہ اسے اس باغ میں لے جانے لگی تھی جہاں تکالیف نہیں تھی۔ سنابل کو دل سے سکون محسوس ہوا تھا۔ اس نے اپنے بھائی جیسے دوست کو تڑپتے دیکھا تھا، اس کی تڑپ پر کسی نے محبت کے مرہم لگا کر اس جلن کو مٹانا چاہا تھا۔ اسے آج اس کے الفاظ سن کر اپنی منہ بولی بہن پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ اس کا دل چاہا تھا کہ اس کے قدموں میں بیٹھ کر کہے اس کا شکریہ، اس نے اسے تعمیر لوٹا دیا، اس کا بھائی، اس کا بچپن کا ساتھی، اس کا دوست، اس کا ہمراز، تکلیف کی دنیا سے باہر آ گیا، قدرت کو رحم آ گیا، دل پھیر دیا اس نے اس کا۔ تعمیر، تو اسے اگنور کر، وہ جو کہتی ہے کہنے دے، بلاک کر اسے ہر جگہ سے، کتنی بار تنگ کرے گی، آخر کار تھک ہار کر باز تو آ جائے گی نا۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔
وہ ایسی ہرگز نہیں ہے، تو اسے جانتا ہے سنابل، میں اسے ملوں گا ایک بار۔ اس نے خالی پن سے کہا۔ اس کے انداز میں خالی پن دیکھ کر وہ چپ رہا تھا۔ اس کا نام کبھی اس کے لبوں پر جذبات کے بغیر نہیں آیا تھا، مگر آج کتنی سخت مہری سے اس کا نام لیا تھا۔ یہ دیکھ سنابل چپ تھا۔ اس بھٹکتے پرندے کو منزل مل گئی تھی، وہ اب نہیں بھٹکے گا، وہ جانتا تھا، مگر مرد کو عورت بھٹکا سکتی ہے، وہ اس سے بھی باخبر تھا۔ مگر اس کی ماند پڑے جذبات پر وہ کچھ نہیں کہہ سکا تھا، بس دل سے دعا کی تھی، اللہ یہ جس کا ہے اس کے پاس ہی اسے رہنے دینا، اس کو بھٹکنے مت دینا۔ اس نے دل سے دعا کی اور ہلکا سا مسکرا کر دل میں ہی آمین کہا تھا۔ سنابل، موسم بہت خراب ہو رہا ہے، بارش آنے والی ہے، گھر نہیں پہنچا تو آیتل پریشان ہوگی، پھر بات کرتے ہیں۔ اس نے تیز آندھی کی زد میں آتے پورے ماحول کا جائزہ لیتے ہوئے کہا اور اگنیشن میں چابی لگا کر گاڑی موڑنے لگا۔ پورے لان کو بارش سے بھیگتا دیکھ کر وہ مچل رہی تھی۔ پودوں کی کچی مٹی پر ڈلتی بارش ایک خوبصورت سی سوندھی ہوئی سگندھ پیدا کر رہی تھی، جو اس کے نتنوں سے ٹکرا کر اسے ایک خوبصورت سرور پیش کر رہی تھی۔ بارش کی چھم چھم ایک خوبصورت سی نظم گنگنا رہی تھی۔ بارش کو دیکھ کر اس کا دل بھاگ بھاگ کر بارش میں جانے کو مچل رہا تھا۔ تبھی وہ آہستہ سے اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ لاؤنج میں بیٹھی تحریم میگزین دیکھ رہی تھی، اس لیے وہ اس کی اس حالت سے بے خبر تھی۔ ابھی وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی ہی تھی کہ اس کی نظر سامنے سفید سیڑھیوں پر پڑی۔ دل زور سے مچلا۔ اس نے جلدی سے اپنے پیر ہیل والی جوتی سے آزاد کیے اور اوپر کی طرف بھاگ دی۔ آہستہ سے دروازہ کھول کر اس نے بارش میں قدم رکھا تو جنوری کی بارش نے اس کا ہنس کر استقبال کیا تھا۔ وہ دنیا کی پہلی لڑکی تھی جس کو بادل گرجنے سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ بادل گرج کر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کتنے خوش ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ روئے زمین پر کوئی حصہ ایسا نہ رہے جہاں ان کی یہ رحمت نہ پہنچے۔ وہ گاڑی پارک کر کے اندر پہنچا۔ بارش کافی زور پکڑ چکی تھی جس نے ٹھنڈ میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ وہ جلدی سے اندر پہنچا مگر پھر بھی اس کے ہلکے سے بال گیلے ہو چکے تھے جن کو اس نے انگلیوں کی مدد سے سہلایا اور لاؤنج میں چل دیا۔ ابھی اس نے قدم رکھا ہی تھا کہ تحریم اور حورین ٹرالی کھینچتے ہوئے لاؤنج میں آئی جہاں تبریز اور آصفہ بیگم پہلے سے موجود تھی۔ پکوڑے، رول، چائے، نمکو، بسکٹ، شکر پارے، گاجر کا حلوہ اور دیگر لوازمات کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ ادرک والی چائے اور پکوڑے اس کے ہمیشہ پسندیدہ رہے تھے، اسپیشلی بارش کے موسم میں۔ تعمیر، آ جاؤ، چائے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ حورین نے آواز دی تو وہ جلدی سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ پکوڑے اور ادرک، سونف، الائچی اور گلاب کی پتیوں والی یہ چائے اسے ہمیشہ سب بھلا دیا کرتی تھی، جو اسے ہمیشہ سردیوں کی چھٹیوں میں اس بارش کے موقع پر آصفہ بیگم کی ہاتھ کی بنی ملا کرتی تھی۔ سب اپنی اپنی باتوں میں مصروف تھے، آیتل ان میں نہیں تھی۔ کسی کو خیال نہیں آیا تھا بارش زیادہ زور پکڑ چکی تھی اور مسکرا کر برستے آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی اس کا ہاتھ اپنے نم بالوں پر گیا تو اس نے دماغ میں آیتل کا جملہ گونجا، کوشش کیا کریں بارش میں مت جایا کریں، اور اگر کوئی ایمرجنسی ہو بھی تو کوشش کیا کریں آپ کا سر بارش میں نہ بھیگے، آپ اسی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں۔ اس کی بات دماغ میں آتے ہی اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ آیتل کہاں ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھ کر بولا، اپنے کمرے میں گئی تھی، صوفیہ خالہ کی باتیں اسے اچھی نہیں لگی تھیں، اس لیے میں نے بھی نہیں بلایا، مگر اب میرے ذہن میں نہیں آیا کہ اسے بلا لاؤں۔ حورین نے وضاحت دی۔ بادل ایک دم سے گرجے۔ بارش میں آیتل ٹک کر تو نہیں بیٹھ سکتی، یقیناً بارش میں ہوگی۔ وہ نچلا لب کچلتے فوراً کب رکھ کر اٹھا اور دو سیڑھیاں پھلانگ کر اوپر کی طرف چل دیا۔ تعمیر، چائے، آصفہ بیگم نے آواز دی مگر وہ بعد میں کہہ کر چل دیا۔ کمرے کا اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے لائٹ آن کی مگر خالی کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ جلدی سے بالکنی کی طرف گیا جہاں سے گھر کا پیچھے والا حصہ نظر آتا تھا، مگر وہ نہ اسے لان میں دکھی اور نہ بالکنی میں۔ اس کے دماغ نے اسے اوپر چھت کا سگنل دیا تو وہ باہر آیا۔ ابھی وہ باہر نکلا ہی تھا کہ دروازے کے پاس اس کا جوتا دیکھ کر وہ سمجھ چکا تھا، تبھی جلدی سے اوپر کی طرف گیا۔ ابھی وہ آخری سیڑھی پر پہنچا ہی تھا کہ اسے وہ سامنے باہیں پھیلائے آنکھیں بند کیے آسمان کی جانب چہرہ کیے نظر آئی، جس کا پور پور بارش سے بھیگ چکا تھا۔ اتنی یک باختہ ہوا کو خود کے جسم سے لگتا دیکھ وہ جھرجھری لے کر رہ گیا، مگر وہ لڑکی سکون سے کھڑی تھی۔ تبھی اس نے ایک دم سے بازو سمیٹے اور ہاتھ کے پیالے میں بارش کا پانی ڈال کر اسے اوپر کی جانب اچھالا اور ساتھ ہی خود بھی اچھلی۔ بارش اور ٹھنڈی ہوا تیز ہوتی جا رہی تھی مگر وہ ویسے ہی بارش میں رقص کر رہی تھی۔ سردی کا موسم نہ ہوتا تو تعمیر اسے کچھ نہ کہتا، مگر اتنی سردی کو دیکھ کر اس نے آیتل کو آواز دی، مگر وہ بارش میں اتنی محو تھی کہ سن نہ سکی۔ تبھی وہ آگے بڑھا اور آیتل کا ہاتھ پکڑ کر اسے شیڈ کے نیچے کیا۔ اپنے ہاتھ پر گرفت دے کر آیتل نے آنکھیں کھولی۔ ڈاکٹر تعمیر پلیز، وہ شیڈ کے نیچے آ کر التجائی آواز میں بولی۔ آیتل، یہ سردی کی بارش ہے نہ کہ گرمی کی، اتنی ٹھنڈی ہوا ہے، دیکھو خود کو کیسے برف میں لگی ہوئی ہو، بیمار پڑ جاؤ گی، بہت نہا لیا بارش میں، اب چلو شاباش نیچے، سب چائے پر انتظار کر رہے ہیں۔ اتنا پیارا اسی لیے تیار ہوئی تھی کہ سب بارش میں بہا دو۔ اپنی بات کہہ کر وہ ایک دم سے رکا، انجانے میں اس کی تعریف کر چکا تھا۔ آپ میری تعریف کر رہے ہیں؟ وہ اسے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی۔ نہیں، ابھی وہ اتنا ہی بولا تھا کہ اس کی نظر آیتل کی گردن پر پڑی۔ یہ کیا ہوا؟ لال رنگ کا نشان دے کر وہ اپنی انگلی کی پونوں سے چھوتا ہوا بولا، کیا؟ اس نے بھی گردن موڑی مگر اسے نظر نہیں آیا۔ اس کے گردن موڑتے ہی تعمیر کو دوسری طرف بھی وہی لال رنگ کا چھٹاک نما نشان نظر آیا۔ آیتل، یہ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کی گردن کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیا؟ وہ اضطراب کی سی کیفیت میں بولی۔ تبھی اس کی نظر اس کی گردن کے ساتھ چپکے دوپٹے پر پڑی جس سے اس کی سفید گردن صاف دکھائی دے رہی تھی
اس نے نرمی سے اس کے کندھوں سے اس کا دوپٹہ ہٹایا۔ وہ جو اس کے ایسے انداز پر عجیب سی کھڑی خود کی گردن کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کی ایسی حرکت پر کرنٹ جیسی کیفیت میں مبتلا ہو گئی، مگر اس کی گردن اور سینے کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیلی کی پھیلی رہ گئی تھیں، جو جگہ جگہ سے لال چٹاک سے بھر چکی تھی۔ آیتل، یہ کیا ہوا ہے؟ وہ گھبرا کر بولا۔ تبھی اس نے خود پر نگاہ ڈالتے ہوئے اپنا بازو اوپر کیا تو اس کی نگاہ اس کی دودیا کلائی پر پڑی، جس پر 3-4 لال نشانات تھے۔ آیتل، میں کچھ پوچھ رہا ہوں، وہ اس کی بازو دیکھتا بولا۔ اپنی بازو پر لال نشان دیکھ کر اس نے گہرا سانس لیا، ورنہ وہ خود بھی ڈر گئی تھی۔ بتاؤ یہ سب کیا ہے، کیسے ہوا ہے؟ وہ حیرانگی سے بولا۔ میں ایسے کام والے بھاری سوٹ نہیں پہن سکتی، ان موتیوں، ستاروں، کندن کے کام کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے، مگر پھر خود بخود 3-4 دن میں ختم ہو جاتے ہیں۔ میں اسی لیے ایسے کپڑے نہیں پہنتی، کیونکہ یہ نشانات کچھ اور ہی ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی جلدی سے زبان پھسلی، اپنی بات پر اسے خود ہی شرم محسوس ہوئی تو وہ دانتوں تلے زبان دبا گئی۔ وہ اس کا شرم سے لال ہوتا چہرہ دیکھ چکا تھا، مگر فی الحال اسے ان تمام نشانات سے کوفت آ رہی تھی۔ تکلیف ہوتی ہے؟ وہ بات بدل کر بولا۔ نہیں، مگر جلن محسوس ہوتی ہے، لیکن زیادہ نہیں۔ کپڑے بدلو جا کر۔ نرمی سے آری لہجہ دیکھ آیتل حیران تھی۔ تبھی وہ چپ چاپ صوفے پر پڑے 6-7 بیگ میں سے کچھ لائٹ ڈھونڈنے لگا۔ اسے پھر ویسا ہی کامدار سوٹ اٹھاتا دیکھ اس کا دماغ تپنے لگا تھا۔ وہ چپ چاپ وارڈروب کی طرف گیا اور وہاں سے کالا پلین سوٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں دیا۔ جا کر کپڑے بدلو ورنہ بیمار ہو جاؤ گی، وہ روب سے بولا۔ لیکن آنٹی سے یہ کپڑے، وہ اٹک کر بولی۔ آگ لگا دینی ہے میں نے تمہارے ان کپڑوں کو، اگر تم نے پہنے نا تو تم سمیت آگ لگاؤں گا، سمجھ آئی؟ وہ غصے میں بولا۔ آیتل کی سمجھ سے سب باہر تھا۔ ایک پل میں تولا، ایک پل میں ماشا والا حساب ہوا تھا۔ وہ چپ چاپ واش روم کی طرف چل دی اور وہ بیڈ پر بیٹھ گیا اور اپنا ماتھا سہلانے لگا۔ مجھے اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ اس نے گہرا سانس لیتے سوچا۔ اس نے تمہیں بتایا اسے تکلیف ہوتی ہے؟ شیشے میں موجود انسان بولا۔ اس نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا، مگر وہاں کچھ نہیں تھا سوائے اس کے عکس کے۔ اس کی تکلیف پر مجھے اتنا غصہ؟ وہ اپنی بات مکمل کہہ بھی نہیں سکا تھا کہ وہ شیشے میں موجود انسان دوبارہ بول پڑا۔ محبوب کو تکلیف ہو تو محب بھی بے چین ہو جاتے ہیں۔ وہ الفاظ سن کر اس کی آنکھیں جامد رہ گئی تھیں۔ اس کا دل و دماغ اسے کیا جواب دے رہا تھا وہ خود سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ سامنے شیشے میں محض اس کا عکس تھا، جو شاید بول کر اس کو اس کی کیفیت بتا رہا تھا۔ محبت مجھے کبھی بھی نہیں ہو سکتی، محبت کا انجام بھگت چکا ہوں۔ اس نے اپنا خیال جھٹکا۔ ایک ضد کو محبت اور ایک محبت کو وہم کہہ کر کس کو جھوٹا ثابت کر رہے ہو؟ خود کو، وقت کو، یا پھر اپنے دل و دماغ کو؟ شیشے میں موجود انسان اب اس کے سرہانے کھڑا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے آیتل سے محبت نہیں ہے، اس نے اپنے خیال کو جھٹکا۔ خود میں اتری بے چینی کو غور سے دیکھو، اس کی آواز کو کان لگا کر سنو، جواب تمہیں خود مل جائے گا۔ اتنا کہہ کر وہ وجود وہاں سے رخصت ہو گیا۔ تبھی آیتل باہر آئی۔ لمحوں کا فسوں ٹوٹا۔ اس نے خود کو جھڑکا اور پانی پی کر وہ آیتل کی جانب آیا، جو شیشے کے سامنے بالوں کو ٹاول میں لپیٹ کر کھڑی تھی۔ میڈیسن چاہیے؟ وہ اس کے پیچھے کھڑا اس کا عکس شیشے میں دیکھ کر بولا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ کیوں ہوتا ہے، کوئی وجہ تو ہوگی؟ اس نے بے چینی سے اس کی گردن کو دیکھ کر پوچھا۔ بچپن سے ہی الرجی ہے اس لیے، وہ سامنے دیکھتے ہوئے بولی، مگر وہ کہیں اور ہی کھویا ہوا تھا۔ جب گھاؤ لگے کوئی تم کو، وہ وجود اس کی بازوؤں کی طرف دیکھتا ہوا بولا تھا، تو درد یہاں بھی ہوتا ہے۔ سامنے شیشے کا فریم کے ساتھ ٹیک لگائے وہ شخص دل پر ہاتھ رکھ کر بولا تھا، جسے تعمیر دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ جب نم ہو تمہاری یہ آنکھیں، وہ اس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کر کے بولا، تو دل یہ میرا بھی روتا ہے۔ وہ وجود اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا تھا۔ تعمیر نے اسے دور کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس کا ہاتھ زور سے ڈریسنگ کے فریم سے لگا۔ کیا ہو گیا؟ وہ ایک دم سے مڑ کر بولی، جو کب سے اسے کہیں کھویا ہوا دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، اس نے اپنا سر جھٹکا۔ ادھر دکھائیں۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنے سفید ہاتھ میں لے کر نرمی سے دبایا۔ اسے چھوڑو، میں نے کچھ پوچھا تھا تم سے۔ وہ دوبارہ اسی سوال کی طرف آیا۔ میں نے جواب بھی دیا تھا، مگر آپ پتہ نہیں کہاں گم تھے۔ وہ اس کو بیڈ پر بیٹھتے دیکھ مکمل مڑ کر بولی۔ کیا جواب دیا تھا؟ اس نے خوش لبوں کو تر کرتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ مجھے خود نہیں پتا، بچپن سے ہی ہوتا ہے ایسا، اس لیے میں بہت پلین اور سادے کپڑے پہنتی ہوں۔ شادی پر وہ بھی وہ سوٹ پہنتی ہوں جس پر دھاگے کا کام ہو، یہ موتی کندن ایسا نہیں۔ وہ اپنے بالوں کو برش کرتے ہوئے بولی۔ اس کی گردن ایک الگ ہی فسوں پیش کر رہی تھی، جیسے دیکھنے والا کسی اور ڈگر پر ہی نکل سکتا تھا۔ وہ اس کی کمر پر بکھرے ان بالوں کو بہت آسائش سے دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں عجیب سا خمار اتر دل نے گستاخی کی طلب کی تو وہ آہستہ سے اٹھ کر دوبارہ اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اس کو اپنے اتنا قریب دیکھ آیتل کا برش کرتا ہاتھ ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اس کے بالوں کی خوشبو خود میں اتارا اور اس کا بالوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس کی ایسی پیش رفت کو دیکھ کر آیتل کو جھٹکا لگا تھا۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ اس کا تنفس بڑھ گیا تھا، جو اس کی بڑھتی دھڑکن کو صاف بتا رہا تھا، مگر وہ آنکھیں موندے اس کے بالوں پر اپنے ہونٹ رکھے اس کے کندھوں کو دونوں ہاتھوں سے تھامے کھڑا تھا۔ نوک نوک، دروازہ کھٹکا۔ وہ خیالوں کی دنیا سے باہر آیا، مگر آیتل اسی ٹرانس میں کھڑی تھی۔
اس سے پیچھے ہو کر وہ دروازے کی طرف بڑھا جہاں تحریم کھڑی تھی، مگر وہ شیشے کی جانب دیکھتی اپنی سانس بحال کر رہی تھی جو وہ شخص شاید اس سے چھین کر لے گیا تھا۔ کیا ہوا؟ تعمیر ابرو اچکا کر پوچھا۔ کچھ نہیں، امی بلا رہی ہیں۔ اس نے آیتل پر ایک گہری نگاہ ڈال کر کہا تو وہ سر ہلا کر اس کے ساتھ ہی چل دیا۔ بھابھی کو بھی، تحریم نے آیتل کی طرف دیکھ کر کہا۔ آ جائے گی، چلو۔ وہ ہلکا سا جواب دیتا تحریم کی بازو تھام کر نیچے چل دیا۔ اس کے جاتے ہی اس نے گہرے گہرے سانس لی اور بالوں کو کمر پر ڈال کر دوپٹہ کندھوں پر ڈالا اور نیچے آ گئی۔ یار بھائی، آپ نے کتنے دنوں بعد میرا ہاتھ پکڑا ہے؟ تحریم مسکرا کر بولی تو اس نے مسکرا کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ارے کیا بات ہے بھائی، دونوں بہن بھائی آج بڑا پیار ہے۔ حورین مسکرا کر بولی تو وہ دونوں مسکرا دیے۔ آیتل کہاں ہے؟ آصفہ بیگم نے مسکرا کر پوچھا۔ جی بھابھی، وہ بھی اتنا بولی تھی کہ پیچھے سے اسے آیتل آتی نظر آئی۔ بیٹا تم نے کپڑے کیوں بدل لیے؟ اتنی پیاری لگ رہی تھی ماشاءاللہ۔ آصفہ بیگم مسکرا کر بولی۔ بارش میں بھیگی تھی میڈم، وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ اس کے ایسے بتا دینے پر آیتل کو شرمندگی ہوئی تھی مگر وہ چپ تھی۔ ہاں تو میں نے تو کافی جوڑے بھیجے تھے تحریم، دیے نہیں تم نے آیتل کو؟ وہ تحریم سے گویا ہوئی۔ میں نے سارے پیکٹس بھابھی کو دے دیے تھے، اس نے فوراً جواب دیا۔ تو بیٹا ان میں سے کچھ پہن لیتی، ابھی شادی ہوئی ہے، تیار رہا کرو، پتہ لگنا چاہیے نا کہ نئی نویلی دلہن ہو۔ انہوں نے مسکرا کر کہا مگر وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ کمرے میں تو بڑی شاہ رخ خان بن رہے تھے، آگ لگا دوں گا، اب بول کیوں نہیں رہے؟ آیتل دل میں اس کی نقل اتارتے ہوئے گویا ہوئی۔ لاہور جا کر تو تم ایسے ہی کپڑے پہنتی ہوگی، جینز کرتا وغیرہ، مگر سسرال میں تو وہ کپڑے پہن لو جو ان دنوں میں ہر لڑکیاں پہنتی ہیں۔ بہت سے ملنے والے لوگ ہیں، بہت سے لوگوں کو اس لڑکے نے شادی پر نہیں بلایا، سب کو پتہ ہے تعمیر کی شادی کا۔ ولیمے کی تقریب تو ٹال دی ہے لیکن پھر بھی کوئی آ ہی جاتا ہے۔ انہوں نے اب تھوڑے پیار اور غصے بھرے انداز میں کہا تھا تو آیتل اس بات میں سر ہلا کر مڑی۔ ایک منٹ۔ تعمیر نے کھڑا ہو کر اس کا بازو تھاما۔ اس کی اس حرکت کو دیکھ آیتل کی آنکھیں پھیلی ہی پھیلی رہ گئیں۔ ایک دن میں یہ تیسری بار ہوا تھا کہ اس کے سانس تک رک گیا تھا۔ یہ دیکھیں، اس نے اس کی آستین اوپر کر کے اس کی دودھیا بازو اپنی ماں کے سامنے کی۔ 3-4 جگہ سے لال دہکتے کوئلے کی طرح کے نشان دیکھ کر انہوں نے دل پر ہاتھ رکھا۔ یہ کیا ہوا؟ حورین ایک دم سے کھڑی ہوئی۔ آیتل کی گردن پر نشان تحریم اس کے کمرے میں ہی دیکھ چکی تھی، جیسے وہ کچھ اور ہی سمجھی تھی، اور خود کو وہ کیوں روم میں گئی ان کے درمیان جیسے الزامات سے کوس رہی تھی، مگر بازو کو دیکھ کر اسے اس خیال کو جھٹکنا پڑا۔ جواب دو، سب میں ہی کہوں؟ اس نے اس کے کان میں ہلکی سی سرگوشی کی جس سے اس کی کان کی لو تک سرخ انگارے کی طرح دہکنے لگی۔ بیٹا جواب دو، آصفہ بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ کندن ستارے موتی یا بھاری کپڑے پہن لینے کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے، وہ اٹک اٹک کر بولی۔ او ہو، تو پہلے بتا دیتی۔ مگر پھر تم شادی بیاہ جیسے فنکشن پر کیا پہنتی ہوگی؟ مہوش کی شادی پر بھی تو تم نے لہنگا ہی پہنا ہوا تھا، وہ یاد کرتے ہوئے بولی۔ جی اس پر دھاگے کا کام تھا اور وہ بھی بہت ہلکا، اس نے رسماً مسکرا کر کہا۔ صحیح، اب مجھے کیا پتا تھا کہ تم میری بہو بنو گی، میں نے تو یہ سب بہت ارمان سے مہوش کے لیے بنوائے تھے، مگر کیا کہہ سکتے ہیں، نصیب جو تم تھی، انہوں نے ایک آہ بھر کر کہا تھا۔ ان کے لہجے میں ہلکی سی کڑواہٹ تھی جو آیتل کا چہرہ اتار چکی تھی۔ ان کے لہجے میں سختی تعمیر نے بھی محسوس کی تھی مگر وہ چپ تھا۔ آیتل کا جھکا سر دیکھ کر اس نے اپنے سے تھوڑے آگے کھڑی آیتل کا ہاتھ تھوڑا پیچھے کر کے اپنے ہاتھ میں لے لیا، جس سے ایک دم اسے کرنٹ سا محسوس ہوا۔ اس کے ہاتھ کو مکمل پیچھے کیا وہ بالکل سنجیدہ انداز میں کھڑا تھا۔ اس کے انداز سے کہیں بھی یہ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کسی لڑکی کا ہاتھ تھامے کھڑا ہے۔ تحریم نے اپنے بھائی کی اس حرکت کو دیکھا تو وہ دل سے مسکرا گئی تھی۔ جب محبت ہو جائے نا تو بن کہے بن بولے اس شخص کے دکھ سمجھنے لگتے ہیں۔ اسے سنابل کا جملہ یاد آیا تھا جس پر وہ دھیما سا مسکرا دی۔ تحریم، یہ محبت بہت ظالم شے ہے، یقین کرو، یہ اگر نہ ملے نا تو آنکھوں سے روشنی چھین لیتی ہے، دل کو ویران اور خالی بنجر زمین بنا دیتی ہے، آنکھوں میں سرد مہری خالی پن کی لکیریں کھینچ دیتی ہے۔ اگر تم ایک محبت کرنے والے یا محبت پانے والے اور محبت سے جدائی پا لینے والے انسان کی آنکھوں میں دیکھو نا، فرق واضح نظر آئے گا۔ تحریم کوئی ناول پڑھ رہی اس کا جان سے پیارا بھائی تھا وہ، اس نے دل سے دعا کی تھی کہ اس کے بھائی کو محبت نہ ہوئی ہو، اس کا یہ اندازہ غلط ہو، سنابل کی باتیں غلط ثابت ہوں، مگر 2 دن مکمل غور کرنے پر اسے اپنی باتیں صحیح لگنے لگی تھیں۔ تبھی اس نے سنابل سے بات کی تھی۔ تعمیر بھائی کسی سے محبت کرتے ہیں؟ وہ اس کے ساتھ لاؤنج میں آ کر بیٹھتے ہوئے بولی۔ ہاں، سب سے کرتے ہیں، تم سے، مجھ سے، بھائی بھابھی، عارش، ماما بابا سے۔ وہ مسکرا کر بولا۔ یہ مجھے بھی پتا ہے، میں پوچھ رہی ہوں کسی لڑکی سے کرتے تھے جو انہیں چھوڑ گئی؟ اس نے سیدھا سوال کیا۔ اس کی بات پر سنابل کی آنکھیں پھیل گئیں۔ تم نے یہ کیوں پوچھا؟ وہ سنبھل کر بولا۔ کچھ نہیں، آپ نے کہا تھا اجڑی ہوئی آنکھیں ہوتی ہیں ان کی جنہوں نے محبت کھوئی ہو، تو بس میں نے دیکھا ہے بھائی کی آنکھوں میں کوئی رنگ نہیں ہے، بس خالی نظریں ہیں ان کی۔ وہ کھوئی ہوئی سی بولی۔ بے وقوف لڑکی، اس کا مطلب یہ تھوڑی تھا اس نے کسی لڑکی کو کھویا ہے۔ اس نے بابا کھوئے ہیں، بہت سے خواب چھوڑے ہیں، اس منزل تک آنے کے لیے قربانیاں دی ہیں، اس لیے اس کی آنکھیں ایسی ہیں۔ تم پہلی ہو جس نے یہ کہا ہے، ورنہ تعمیر کی آنکھوں میں غضب کا خمار ہے، بہت گہری آنکھیں ہیں اس کی۔ وہ مسکرا کر بولا۔ ٹال رہے ہیں مجھے تاکہ جواب نہ دینا پڑے؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ میں کیوں ٹالوں گا؟ جو سچ ہے وہی بتایا ہے،
اور ویسے بھی تم نے کس سے موازنہ کر لیا اس کا جس سے تمہیں اس کی آنکھیں یوں لگیں؟ وہ لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کرتا ہوا بولا، تبریز بھائی سے۔ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر گویا ہوئی۔ شاباش! اس نے اس کی طرف دیکھ کر اس کے سر پر ہلکی سی دھپ لگائی۔ ایک شادی شدہ بندے اور ایک کنوارے بندے کی آنکھیں میچ کرنے کی کوشش کرو گی تو یہی جواب ملنا تھا، مگر یہ فضول چیز ہے۔ چہروں کے آنکھوں کے موازنے نہیں کرتے، تحریم یا انسان کو چین نہیں لینے دیتے۔ چہروں کا علم عذاب ہے، اس لیے ان میں نہیں پڑتے۔ فیشن ڈیزائننگ کی طرف توجہ دو تاکہ کل کو کچھ حاصل کر سکو، سمجھ آئی؟ چلو بھاگو اب، ایک کپ چائے بھیجو۔ اس کو بھگا کر وہ لیپ ٹاپ پر جھک گیا۔ کتنی خوبصورت نگاہیں تعمیر تیری، مگر ان کی اداسی چیخ چیخ کر تیری رداس سناتی ہے۔ یا اللہ اس کو اس سب سے نکال دے، سکون دے دے اس کو۔ سنابل دل سے اللہ سے گویا ہوا۔ جی فرینڈز، تو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے ایپیسوڈ۔ آپ کو کیسی لگی؟